رات خاموش اور حیران تھی، جیسے باہم کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے، اور ہر راستے گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی ندا سی آنکھیں ابر پوش آسمان کی طرف سے کسی گھن گرج کا منتظر تھی۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور انا ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر 400 روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ آخر کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی؟ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا معاوضہ، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ دوستو، اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کے آتی اور خوب بارشیں ہوئیں۔ دوستو، اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا، عربوں نے اسے خوشحالی کے سال کا نام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت، جو کہ عرب کے ایک نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے، جو دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی ہو۔ دوستو، وہ نور اتنا روشن تھا کہ حضرت بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے تھے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دوستو، خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا، ستارے زمین کے قریب ہو گئے، فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبریل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نشاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ دوستو، مشرق کے چرند اور پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے بھی کیا۔
دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ کعبے کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت، جن میں لاد، عززہ، مناد، حبل جیسے، منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے تھے۔ دوستو دوسری مذہبی کتابوں میں بھی اور خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور فارس کے اس آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ دوستو آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور کیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا اب دنیاوی جاہو جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت درگشتہ پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔